ویلکم بیک ٹو مائی ڈیئر کلاس 8 اسٹوڈنٹس. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جیوگرافی کا چیپٹر نمبر 4 پڑھتے ہیں جس کا نام ہے ایگریکلچر، اور اس کا اردو معنی ہے زمینداری، کاشتکاری، کھیتی باڑی. یہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے. اس کے بعد ہم نے ڈفرینٹ کائنڈس آف کلٹیویشن کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی. میرے پیارے بچوں، اس کے بعد ہم نے فارم سسٹم کے بارے میں بھی پڑھا. آج ہم میجر کراپس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. ہم دیکھتے ہیں لارج ویرائٹی آف کراپس آر گرون ٹو میٹ دا ریکوائرمنٹس آف گروئنگ پاپولیشن. بہت سے فصل دنیا میں اگائے جاتے ہیں تاکہ جو بھی آبادی ہے، جو بھی یہ بڑھنے والی آبادی، ان کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنے کے لیے دنیا میں کسان بہت سے فصل اگاتے ہیں. جو یہ کراپس ہے، کراپس آلسو سپلائی راہ مٹیریلز فار ایگرو بیسڈ انڈسٹری. جو بھی انڈسٹریز جو ایگریکلچر پر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، ان کے لیے راہ مٹیریل کراپس سے ہی ہمیں ملتا ہے. اگر ہم کراپس نہیں اگائیں گے تو یہ انڈسٹری بھی سروائیو نہیں کریں گی. میجر فوڈ کراپس آر ویٹ. کون کون سے اہم غذا ہے؟ ان میں ویٹ ہے، گیہوں ہے، رائس ہے، چاول ہے، میز ہے، مکی ہے اینڈ ملٹس. جوٹ اینڈ کاٹن اینڈ فائبر کراپ. جوٹ اور کاٹن کو ہم فائبر کراپس کہتے ہیں. امپارٹنٹ بیوریج کراپس آر ٹی اینڈ کافی. وہ امپارٹنٹ جو بیوریج کراپس ہے، بیوریج کراپس ہے میرے پیارے بچوں پینے کی چیز، مشروب جو ہم پیتے ہیں، اس میں ٹی اور کافی آتی ہے. وہ غذا جو ہم پیتے ہیں اس میں ٹی اور کافی پائی جاتی ہے. میرے پیارے بچوں، ہم جو یہ میجر فوڈ کراپس ہے، ہم ان کو الگ طریقے سے ڈسکس کریں گے. پہلا ہے رائس، چاول. رائس از دا میجر فوڈ کراپ آف دی ورلڈ. دنیا میں یہ غذا جو چاول ہے، یہ دنیا میں ہر کوئی انسان اس کا استعمال کرتا ہے. دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کے لوگ یہ چاول کھاتے ہیں. اٹ از دا اسٹیبل ڈائٹ آف ٹراپیکل اینڈ سب ٹراپیکل ریجن. یہ اہم غذا ہے جو بھی علاقے ٹراپیکل اور سب ٹراپیکل کے نزدیک ہیں، ان کے لیے یہ اہم غذا ہے. جو رائس ہے، جو چاول ہے، وہ اس کا اچھے ڈھنگ سے استعمال کرتے ہیں. رائس نیڈس ہائی ٹیمپریچر، ہائی ہیومیڈیٹی اینڈ رین فال. رائس کے لیے بہت زیادہ ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت زیادہ نمی ہونی چاہیے، اور رین فال بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے. اٹ گروز بیسٹ ان ایلویلل کلے سوائل وچ کین ریٹین واٹر. یہ کس سوائل پر یہ رائس اگائی جاتی ہے؟ یہ ایلویلل سوائل میں اگائی جاتی ہے، کلے سوائل میں اگائی جاتی ہے، تاکہ اس سوائل میں ایک خصوصیت ہے، یہ ریٹین واٹر کرتی ہے. اسی لیے یہ بیسٹ کلے سوائل میں اگائی جاتی ہے، اور ایلویلل سوائل میں بھی یہ رائس بہت اچھے طریقے سے اگتا ہے. کون کون سے ممالک ہیں جن میں یہ رائس زیادہ اگتا ہے؟ ان میں پہلے آتا ہے انڈیا، پہلے آتا ہے چائنا. چائنا لیڈس ان دا پروڈکشن آف رائس. پہلے چائنا میں یہ زیادہ رائس اگائی جاتی ہے. اس کے بعد انڈیا آتا ہے، اس کے بعد جاپان، شری لنکا اینڈ ایجپٹ. یہ رائس کے بارے میں ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی. ہم نے کہا ہے جو یہ رائس ہے، یہ دنیا میں ہر کوئی انسان اس کا استعمال کرتا ہے. یہ ایک اہم غذا ہے. جو ٹراپیکل اینڈ سب ٹراپیکل ریجنز ہوتے ہیں دنیا میں، ان کے لیے یہ اہم غذا ہے. اس کے لیے، اس رائس کے لیے ہائی ٹیمپریچر ہونا چاہیے، ہائی ہیومیڈیٹی ہونی چاہیے، اور رین فال بھی اچھی ہونی چاہیے. یہ بیسٹ گرو ہوتا ہے ایلویلل کلے سوائل میں، بیکاز جو یہ ایلویلل کلے سوائل ہے یہ ریٹین واٹر کرتی ہے، اسی لیے یہ اس سوائل پر اچھی طریقے سے اگتا ہے.
دنیا میں زیادہ چاول کس ملک میں اگتا ہے بنتا ہے؟ چائنا لیڈس ان دا پروڈکشن آف رائس. پہلے چائنا میں زیادہ رائس اگتا ہے، اس کے بعد انڈیا، اس کے بعد جاپان، شری لنکا اینڈ ایجپٹ. ہم دوسرا کراپ جو دنیا میں اچھے ڈھنگ سے اگتا ہے وہ ہے ویٹ، گیہوں. ویٹ ریکوائرز ماڈریٹ ٹیمپریچر. ویٹ کے لیے زیادہ ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں معتدل ٹیمپریچر ہونی چاہیے، نہ زیادہ گرمی ہونی چاہیے اور نہ زیادہ سردی ہونی چاہیے. اینڈ رین فال ڈیورنگ دا گروئنگ سیزن. اور جو ان کا گروئنگ سیزن ہے اس سیزن میں اچھی خاصی بارش ہونی چاہیے. اینڈ برائٹ سنشائن ایٹ دا ٹائم آف ہارویسٹ. اور جب اس فصل کو ہم کاٹتے ہیں اس وقت اچھا دھوپ ہونی چاہیے، برائٹ سنشائن ہونی چاہیے. یہ رائس کے لیے امپورٹنٹ ہے. اٹ تھریوز بیسٹ ان ویل ڈرینڈ لومی سوائل. یہ جو لومی سوائل ہے، جو ٹائپس آف سوائل ہے، اس میں لومی سوائل ہے. لومی سوائل میں یہ ویٹ بہت اچھے طریقے سے اگتا ہے. اس کے لیے لومی سوائل درکار ہے. کون کون سے ممالک ہیں جس میں یہ ویٹ زیادہ اگتا ہے؟ ویٹ از گرون ایکسٹینسولی ان یو ایس اے. پہلے یو ایس اے میں یہ زیادہ ویٹ اگتا ہے. اس کے بعد کینیڈا میں آتا ہے، پھر ارجنٹینا، پھر رشیا، پھر یوکرین، آسٹریلیا اینڈ انڈیا. ان انڈیا اٹ از گرون ان ونٹر. ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں یہ موسم سرما میں اگتا ہے. یہ ویٹ کے بارے میں کچھ جانکاری ہم نے ڈسکس کی. میرے پیارے بچوں، اب ہم میز کے بارے میں کچھ چیزیں ڈسکس کریں. میز ریکوائرز ماڈریٹ ٹیمپریچر. میز کے لیے بھی ماڈریٹ ٹیمپریچر ہو، نہ زیادہ گرمی ہونی چاہیے نہ زیادہ سردی ہونی چاہیے. رین فال اینڈ لاٹس آف سنشائن. میز کے لیے بھی زیادہ رین فال نہیں ہونی چاہیے اور اس کے لیے بھی اچھی دھوپ ہونی چاہیے. اٹ نیڈس ویل ڈرینڈ فرٹائل سوائل. یہ اس سوائل میں میز اچھی ڈھنگ سے اگتا ہے جو فرٹائل سوائل ہوتی ہے، جس میں پانی کی نکاسی کا بندوبست ہو. میز از گرون ان نارتھ امریکہ. یہ زیادہ کس ملک میں اگتا ہے؟ جو یہ میز ہے، مکی ہے، یہ نارتھ امریکہ میں، برازیل میں، چائنا میں، رشیا میں، کینیڈا میں، انڈیا میں اور میکسیکو میں بھی یہ اگتا ہے. اس کے بعد ایک اہم فوڈ کراپ ہے جو کاٹن ہے. کاٹن ریکوائرز ہائی ٹیمپریچر. جو یہ کاٹن ہے اس کے لیے بہت زیادہ گرمی ہونی چاہیے. لائٹ رین فال ہونا چاہیے. 210 فراسٹ فری ڈیز. 210 دن ہونی چاہیے. اینڈ برائٹ سنشائن فار اٹ از گروتھ. اور گروتھ کے لیے جو اس کا انیشل سٹیج ہوتا ہے اس میں برائٹ سنشائن ہوتا ہے، تب یہ فصل اگتا ہے. اٹ گروز بیسٹ ان بلیک اینڈ ایلیولر سوائل. یہ جو ٹائپس آف سوائل ہے اس میں بلیک اور ایلیولر سوائل، یہ اس سوائل پر اچھے ڈھنگ سے اگتا ہے. کس ملک میں یہ زیادہ کاٹن اگائی جاتی ہے؟ چائنا ہے، یو ایس اے، انڈیا، پاکستان، برازیل اینڈ ایجپٹ آر دا لیڈنگ پروڈیوسر آف کاٹن. یہ وہ ممالک ہے جو یہ کاٹن کا فصل اگاتے ہیں. اٹ از ون آف دا مین راہ مٹیریل فار دا کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری. جو کپڑے کی صنعت ہے اس کے لیے جو راہ مٹیریل اویلیبل ہے وہ یہ کاٹن سے آتا ہے. یہ مختلف چھوٹے جو پلانٹس ہے ان پر یہ اگتا ہے. میرے پیارے بچوں، جو یہ کاٹن ہے یہ راہ مٹیریل ہے جو کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری، جو کپڑے کی صنعت ہے، اس کے لیے یہ ایک اہم راہ مٹیریل کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. یہ کاٹن کے بارے میں ہم نے کچھ جانکاری آپ کے ساتھ ڈسکس کی. اس کے بعد ہم جوٹ کے بارے میں پڑھیں گے. جوٹ کو ہم پٹسن بھی کہتے ہیں. جو یہ جوٹ ہے، جوٹ واز آلسو نون ایز گولڈن فائبر. اس کو ہم گولڈن فائبر بھی کہتے ہیں. اٹ گروز ویل آن ایلیولر سوائل. یہ کس سوائل میں اچھی ڈھنگ سے اگتا ہے؟ یہ ایلیولر سوائل میں اگتا ہے. اینڈ ریکوائرز ہائی ٹیمپریچر. اس کے لیے بہت زیادہ ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے. ہیوی رین فال ہونے چاہیے اینڈ ہیومڈ کلائمیٹ، اور خشک موسم ہونا چاہیے. دس کراپ از گرون ان دا ٹراپیکل ایریا. جو ٹراپیکل ایریاز ہے دنیا میں، جو بھی ٹراپیکل ایریاز ہے اس میں یہ جوٹ جو پٹسن وہاں اگتا ہے. انڈیا اینڈ بنگلہ دیش آر دا لیڈنگ پروڈیوسر آف جوٹ. ہندوستان اور بنگلہ دیش وہاں پر یہ پٹسن زیادہ اگتا ہے.
اس کے بعد ہم کافی کے بارے میں کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے میرے پیارے بچوں. کافی ریکوائرس وارم اینڈ ویٹ کلائمیٹ. کافی کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کافی کے لیے گرم موسم ہونی چاہیے اور خشک موسم ہونا چاہیے اینڈ ویل ڈرینڈ لومی سوائل. اس کے لیے بھی لومی سوائل اویلیبل ہے, تب یہ کافی اگتا ہے. ہل سلوپس آر مور سٹیبل. جو سلوپس ہوتے ہیں, جو ہل سلوپ ہے, جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں, وہاں پر یہ کافی اچھے ڈھنگ سے اگتا ہے فار گروتھ آف دس کراپ. جو ہلز ہوتے ہیں وہاں پر جو سلوپس ہوتے ہیں ان پر یہ کافی اچھے ڈھنگ سے اگتا ہے. برازیل از دا لیڈنگ پروڈیوسر فالوڈ بائی دا کولمبیا اینڈ انڈیا. برازیل میں یہ کافی زیادہ اگتا ہے. اس کے بعد کولمبیا میں اگتا ہے اور آخر میں انڈیا میں بھی اگتا ہے. یہ 3 ممالک ہیں جس میں یہ کافی اگائی جاتی ہے, جس میں یہ کافی کی کاشت کی جاتی ہے. اس کے بعد ہم ٹی کے بارے میں کچھ چیزیں ڈسکس کریں. ٹی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چائے کہتے ہیں اردو میں. ٹی از اے بیوریج کراپ گرون آن پلانٹیشن. یہ ایک بیوریج کراپ ہے, یہ پینے کی چیز ہے. جو ٹی ہے ہم یہ پیتے ہیں. دس ریکوائرس کول کلائمیٹ. اس ٹی کے لیے ٹھنڈا موسم ہونا چاہیے اینڈ ویل ڈسٹریبیوٹ ہائی رین فال. اور اس کے لیے بہت زیادہ رین فال کی ضرورت, بہت زیادہ بارش کی ضرورت پڑتی ہے تھرو آؤٹ دا ایئر. جو پورے سال میں اس کے لیے بہت زیادہ بارش ہونی چاہیے. فار دا گروتھ آف ٹینڈر لیو. تب اس کے نئے نئے پتے, جو ٹی پلانٹس ہوتے ہیں ان کے نئے نئے پتے تب اگتے ہیں جب سارے سال میں بارش پڑ جائے گی اور کلائمیٹ کول ہونا چاہیے. اٹ نیڈس ویل ڈرینڈ لومی اینڈ جینٹل سلوپ. یہ بھی لومی سوائل میں اگتی ہے اور جو سلوپس ہوتے ہیں وہ نرم ہونے چاہیے. لیبر ان لارج نمبر از ریکوائرڈ ٹو پک دا لیوز. جو ایک ٹی ہے اس میں بہت زیادہ مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ جو ان کے لیوز ہوتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں. ان لیوز کو اٹھانے کے لیے بہت زیادہ مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے. کس ملک میں یہ ٹی زیادہ اگائی جاتی ہے؟ اس میں کینیا آتا ہے, انڈیا, چائنا, شری لنکا پروڈیوس دا بیسٹ کوالٹی ٹی ان دا ورلڈ. یہ وہ ممالک ہیں جن میں جو یہ بیسٹ کوالٹی ٹی ہے, جو یہ اچھی کوالٹی ٹی وہ دنیا کو فراہم کرتی ہے. میرے پیارے بچوں, ہم نے آج میجر کراپس میں کچھ چیزیں ڈسکس کی. ہم نے پہلے رائس کے بارے میں ڈسکس کیا جس کو ہم اردو میں چاول کہتے ہیں. گیہوں کے بارے میں ڈسکس کیا جس کو ہم ویٹ کہتے ہیں. اسی طرح ہم نے ملٹس کے بارے میں کچھ چیزیں ڈسکس کی جس کو ہم باجرہ کہتے ہیں. اسی طرح میز کے بارے میں ہم نے پڑھا جس کو ہم اردو میں مکی کہتے ہیں. اسی طرح ہم نے کاٹن کے بارے میں جس کو ہم کپاس روئی کہتے ہیں. اسی طرح ہم نے جوٹ کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ کچھ چیزیں ڈسکس کی ہے جس کو ہم پٹسن کہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ جو بھی چیزیں ہم نے یہاں پر ڈسکس کی ہیں آپ نے وہ سمجھ لی ہوں گی, اور آنے والے ویڈیو لیکچروں میں ہم اور بھی چیزیں ڈسکس کریں گے. شکریہ.